رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ لیتا ہے، اگر بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ جس دن تم کامیاب ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری محنت کو قسمت کا نام دیں گے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ دل اور زبان کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے، دماغ جتنا چاہے روکے، دل کی بات زبان پر آ کے رہتی ہے۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو لیکن زبان بند رکھو۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ضد، غصہ اور خواہش کی پرتش چھوڑ دو۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو۔ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ رب فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔ جہاں کہیں پانی بہہ رہا ہو وہاں سبزہ ہوتا ہے، اور جہاں کہیں آنسو بہہ رہے ہو وہاں رب کی رحمت ہوتی ہے۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ خالی پیٹ خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنا بھی اپنا سمجھو وہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ سورۃ رحمان۔ جب دل اداس اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، بے شک اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ حضرت علی۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ حضور پاک کا فرمان ہے ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کس کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے جتنی اللہ نے تمہاری لکھی ہے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہے۔ ایک قبر پر لکھا تھا کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح آدمی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، جنت سے نزدیک ہوتا ہے، مگر وہ دوزخ سے دور ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکو کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ خدا کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تم پر قرآن اتارا اور عقل کی باتیں بیچی، منظور یہ ہے کہ تمہیں ان حکموں کے یا کتاب کے ذریعے نصیحت کرے۔
کسی کی زندگی سے سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی، جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھو: موت، احسان، نصیحت۔ حسن اخلاق ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ دعا: اے ہمارے پیارے رب، اور میری یہ دعا قبول کیجئے۔ ہے ہمارے رب، ہماری مغفرت کر دیجئے، اور میرے ماں باپ کی بھی اور کل مومنین کی بھی حساب ہونے کے دن۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں۔ خاموش رہیں، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ راستے دکھائی نہیں دے رہے، یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میرا اللہ راستے بنانے پر قادر ہے، اور وہ ضرور راستے بنائے گا انشاءاللہ۔ ایک حد کے بعد انسان سب کو چھوڑ دیتا ہے، روٹنا منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتے ہیں کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ اپنے پہ گزرے تو درد، دوسرے پہ گزرے تو ڈرامہ، وار زمانہ۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھ کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھ لیا جائے، لیکن اگر عزت و لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اچھی ماں کی تربیت: عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ جیسا سوچو گے ویسے بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں، آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھ کر گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ اگر تم نے کسی کا درد محسوس کرنا نہیں سیکھا تو زندگی میں کچھ نہیں سیکھا۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت سکتا۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ خدا کی لاٹھی: کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا، آمین۔ کسی غریب کو تنگ مت کر، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ فقیر کی بات: زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد میرا جواب تھا، جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز نہ کرے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن بار بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ فطرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ تمہاری وجہ سے کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سختی کے بعد آسانی ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہٰذا مشکلات اور آفات کے وقت کبھی بھی امید سے محروم نہ ہو۔ 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا: جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہو، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا ہو، اور جس نے مشکل میں ڈالا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: انسان کو بیمار کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز دوستوں کی جدائی ہے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کا نقصان جان اور مال کا چلے جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری خاموشی کے بھی لائق نہیں ہوتے اور ہم انہیں اپنی اذیت کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔
کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ فرمانے حضرت علی، کسی مشکل میں بزدل انسان سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ محبتیں عزت ہوتی ہیں، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہیں، اوقات سے نہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ بے نسل آدمی کی بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر عزت دیں گے وہ آپ کو اسی قدر زیادہ تکلیف دے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ اور حق بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ، محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ غرور اور تکبر سے دور رہنا، کیونکہ جس کے دل میں رہائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کے نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیں، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کہیں رشتوں کی جان لیتا ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ ہر نعمت پر دل سے کہیں الحمدللہ۔ بے شک اللہ آنکھوں کی صدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ حضرت علی، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتی ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھو، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کی صف میں کھڑے ہونا بے غیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک ایسے احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم ہونے پر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رکھیں مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کا ہم مناسب۔